میں آپ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ہر نمازی نے آپ صابر علی صابر نماز کے بعد دعا فرماؤ کہ بارش ہوئے. اور آپ کو پتا ہے صابر صاحب کی دعا کا انداز بھی کیا تھا؟ حضرت جی کسی کو منانا آنا چاہیے، وہ تو دینے والے ہیں، کسی کو لینے کا بھی تو انداز آئے. چوڑیاں والیاں ناز وخاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں ہجز وہاون تے قرب حضوری پاون ہے کسی کو. اور آپ کو پتا ہے صاحب کی دعا کا جو انداز تھا، بندے کو یقین ہو جاتا تھا کہ بابے نے منا ہی لینا ہے. وہ جو ہے نا وہ بارش نہیں برس رہی تھی، ہر بندے نے آ کے کہنا جناب ماشاءاللہ یو صابر صاحب بھی آ گئے. ہر بندے نے آ کے کہنا آپ صاحب وہ دعا فرماؤ کہ بارش ہوئے. آپ سب نے دعا کرنی، بارش نہ آنی توپی ودنی ہے. وہ ملک صاحب ہیں جو اس کے راوی ہیں جنہوں نے یہ بات سنائی، کیونکہ عرس پہ صاحبزادہ صاحب نے یہ بات سنی. وہ کہتے ہیں ایک دن نا مدرسے میں بیٹھے تھے حافظ صاحب نے نا کوئی بچہ بھیج کے مجھے بلایا، کہتے میں آیا تو قبلہ حافظ صاحب نے اپنی جیب سے نا پیسے نکال کے مجھے دیے اور ساتھ ارشاد فرمایا ملک صاحب ایدا وہ قیمہ لے آنا ہے جڑا گھر پکاندے وداؤٹ ہدی تے وداؤٹ چچڑے، سونا قیمہ لے کے آنا. کہتے میں قیمہ لے کے آیا آپ صاحب کی بارگاہ میں، قیمہ پیش کیا. مجھے فرمانے لگے جاؤ پھر تسی. کہتے میں باہر نکل کے نہ گیا نہیں، میں سائڈ پہ چھپ گیا کہ آپ صاحب قیمے دا کی کر دینے پڑا. کہتے ہیں ایک راستہ ہے نا مین جو دوسرا سڑک والا ہے، ایک وہ گلیوں سے جو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ گلیاں والے رستے پہ آ کے نا آپ صاحب سڑک والوں ٹر گئے. کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا چھپ چھپ کے. تھوڑا سا آگے جا کے مجھے ارشاد فرمانے لگے ملک جی چھپ کے نہ آؤ میرے نال ہی آؤ. کہتے میں ساتھ چل پہ حضرت سڑک پہ آئے، بھوپال والا اڈا کراس کیا، آگے نا کھیتوں میں اتر گئے. کہتے کھیتوں میں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی ہے جس نے بچے دے رکھے، اور شاید کوئی گاڑی جاتے ہوئے نا ہٹ کر گئی تھی اسے، اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوئی تھی. ظاہر وہ بھوکی تھی، بچے تھے، وہ دودھ پی رہے تھے، دودھ نہیں آ رہا تھا. وہ کیا تھا، وہ بھی آسمان کی طرح منہ کر کے رو رہی تھی. اللہ کے میں تیری مخلوق کسی نے نہیں پتا ہے کہ بھوکھی بھی ہے، وہ بچے بھی بھوکے نہیں. یہ حضرت جی اے آپ صاحب دیکھو ہاں کسی نے کچھ کر، او بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے خود ہی کر لیا. کیا محبوب فرما نہیں گئے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. بھائی تو نہیں اللہ کی مخلوق پہ رحم کر رہا، تجھ پہ رحم کس طرح ہوگا؟ تو کرنا اللہ دی مخلوق تے رحم، پھر ویکھن تیرے تے بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے. وہ کہتے ہیں بچے بھی بھوکے، وہ بھی بھوکے. آپ صاحب نے نا وہ قیمے کا جو شاپر ہے نا اس کو ایسے رول کر کے فولڈ کر کے نا تو اس کے سامنے پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی بیچارہ، وہ ٹوٹ پڑی قیمے پہ. اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا، اور قیمہ کھا کے نا ملک صاحب فرماتے ہیں میں اور آپ صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے. اس نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے نا وہ آواز نکالی. کہتے جب ہم گئے تھے نا قیمہ دینے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن کہتے جب بھوپال والا واپس آئے تو بارش میں بھیگتے ہوئے آیا. اللہ دی مخلوق تیرا سخت نہ ہو. پتہ نہیں پاکستان والے نوں کی ہوندا جان ڈیا، دن با دن سخت ہوندے جان ڈے. ہر دوسرا بندہ غصے میں ہے. وہ حضرت جی کدا غصہ میں ہے؟ مولانا روم نے لکھا نہیں کسی نے گھڑے سے پوچھا وہ کڑیا تو ہے نہ ٹھنڈا کیویں ہے؟ تو ٹھنڈا جے پانی پاؤ تے وہ بھی ٹھنڈا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں گرم کیوں ہونا ہے؟ میرا کل بھی مٹی سی، میرا اج بھی مٹی ہے، میرا پرسوں بھی مٹی ہے، میں گرم کیوں ہوا ہے؟ میں گرم کیوں ہوا؟ سانو کیڑی گرم ہونے والی شے لگ گئی؟ شکر کر میاں ٹرن پھرن ڈیا دا، کیوں غصہ کرنا ہے؟ تو کیا تیرے کربلا والے تیرے سامنے نہیں ہے؟ حضرت جی کو چھوٹا کو معاملہ ہے، طاقت ہندے ہاں زور نہ لایا بیٹھے مل رہے. یہ وہ قافلہ نہیں تھا کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا، نہیں سارا ہی پتا تھا، لیکن حضرت جی بتا دیا کہ بندگی کہتے کس کو. یہ اللہ علماء نے منع فرمایا ایسی روایتیں، لیکن چلو یہ مزاج بھی ہے احباب کا. تو میں بس ایک حوالے سے بڑا محتاط ہو کے یہ روایت بیان کر کے تو میں بس اجازت چاہوں گا آپ سے. لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا نا تو خاندان اہل بیت میں سے ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو اجازت نہیں ملی، امام ان کو ساتھ نہیں لے کے، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے. اللہ ہمارے نعت خانوں کو بھی چاہیے حضرت کہ جب سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ ہو تو ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. انداز جو ہے نا وہ بےہودگی نہیں، اس میں ادب ہونا چاہیے.
خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی ہے. ادب ہونا چاہیے، ادب، بڑا ہی ادب ہونا چاہیے. تو وہ اس وقت سب سے چھوٹے جو لکھا ہے مورخین نے، بزرگوں نے، حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا. آپ کو پتہ ہے بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر بھائی چھوٹا ہو تو پھر تو کیا کہنے ہیں، کھلاتی ہیں، نہلاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں. لیکن دکھ کی بات ہے جب باری بھائیوں کی آتی ہے تو بھائی بھی جو ہے نا اللہ کی پناہ ہے، ان سے پیار کرو. اور اسپیشل میں آپ سے کہوں گا حضرت جی بہنوں نوں حصہ دو، نہ مارو کسی دن سے. بابا جی ایتھے رہ جانا جی، نہ ماں دے ٹڈو لے کے آئے ہیں، نہ کبرے لے کے جانا ہے، خالی ہیں یا خالی جانا ہے. بلکہ میرا سیالکوٹ میں گھر ہے، گھر کا کیا دعویٰ حضرت، ابھی مر جاؤں تو کیا میرا حضرت ہے کچھ میرا؟ یہ انگوٹھی، یہ گھڑی، یہ ویس کوٹ، یہ کپڑے ہیں میرے؟ جو گھر پڑا ہے اس کی تو بات ہی نہیں نا حضرت، جو پاس ہے حضرت وہ نہیں میرا. پتہ نہیں کیڑے وہماں چ پی گئے. نہ کھائیو کسی تھا حضرت، نہ مر روٹیاں دو ہی کھانی ہیں، نہ کھائیو اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلے، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں میاں کچھ آئندہ کر کے جا، تو جائیں بھی تے پتہ لگے کو گیا حضرت. ہاں حضرت جی یہ ہم روز محفلوں میں جانے والے ہمارے بڑے سناخہ کچھ ایسے بھی کلام پڑھتے ہیں، اس طرح لگتا ہے کوئی بڑے سنگ دل سے محبوب سے واہ ہے. یہ بیچارہ رو رہا ہے ادھر سے، وہ چلیا وہ تو بڑے کریم ہیں. ہاں داتا صاحب نے لکھا ہے جب حضرت ذوالنون مصری کا انتقال ہوا نا رحمت اللہ تعالی علیہ، 70 اولیاء کو اس رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. 70 اولیاء کو سب نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، وہ کیوں کرم فرمایا؟ فرمایا میرے ذوالنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. ہاں وہ تو اتنے قریب، وہ تو اتنا نوازنے والے ہیں. تو بھی تے کو جو نا یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تیرے گھر میں چراغاں کریں گے بابا، تو بھی تو گھر سود دیاں شہوانا پرے ہے نا. تو بھی تو اپنا گھر دیکھ پہلے، تیرا گھر تو حرام کی چیزوں سے بھرا ہوا، کس طرح وہ معاملے بنے؟ ہاں اگر کوئی قابل ہو تو وہ 72 بار حالت بیداری میں بھی نواز دیتے ہیں حضرت. ہاں بھائی تو صحیح، وہ مت اپنے حالات تو درست ہم بھی کریں. ہم بھی تو پاکیزگی لے کے ہیں، ہم بھی تو طہارت لے کے ہیں. پھر دیکھو ہم وہ کتنا کرم فرماتے ہیں، پھر دیکھو ہم وہ کتنا کرم کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑا پیار ہوتا ہے. میں اصل میں اسپیشلی دیکھتا ہوں نا، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو میری بڑی بیٹی ہے اسما، تو میں دیکھتا ہوں ماں اتنا نہیں کرتی جتنا وہ کرتی ہے. ماں اپنا رول پلے کرتی ہے، لیکن میں بڑا پھر مجھے دیکھ ہوتا ہے یہ کیسا پیار ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ منوس دا جو ٹائم بڑا انہیں پیر نہ کی کر. پیار کرو، محبتیں بانٹو، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حضور غلام غلطی کرتا ہے کنی باری معافی دا. فرمایا جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اتنی دیر بار معاف کر دے گا. معافی ہے پیار. کٹائیے کوڑ حضرت، اپنی کٹائیے کوڑ حضرت. نہیں کوڑ نہیں جی اتنے چنگی کوئی بھی حضرت، اتنے نہیں جی کوڑا چل دی مٹھا حضرت. کٹائیے کوڑ اپنی، محبت کرو ایک دوجے. دیکھو کیڑا ماڑا ہے، کیڑا غریب ہے، کیڑا یتیم ہے. لیکن حضرت جی انداز وڈیاں والا رکھنا ہے. اے نہیں کہ کیمرہ تے پریس آئے گا تے پھر یتیم دی یتیمی دا مذاق اڑا کے دینا. نہیں، حضور نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، وہ مبارک گھر جس کا صدقہ کائنات کھا رہی ہے، اس میں کچھ نہیں تھا، نہیں فقر اختیاری تھا. آپ نے فرمایا کچھ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے، محبوب کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا. یہ تو میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاؤ. حضرت جی ایک روٹی لی کدی اپنا ایمان نہ بیچی. دیکھو مالک کائنات ہونے کے باوجود بھی شکم پہ پتھر باندھا کرتے تھے، کدی روٹی لی ایمان نہ بیچی. دیکھ لو حضور نے ہونے کے باوجود بھی ترک فرما دیا. عرض کی محبوب بظاہر کچھ نہیں، میں بظاہر کا لفظ خود بول رہا ہوں،
حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، دیکھا کھانا۔ اب وہ مبارک نگاہیں جو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں دیا کرتی تھیں، کیا حضور کو نہیں پتا تھا گھر میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ پتا تھا، ہمارے لیے پوچھا یہ کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیونکہ اس نے کپڑے سے منہ کو چھپا رکھا تھا، حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ والا انداز، پتہ نہ لگی حضرت، پتہ ادھر نہیں لگیا جدھر نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو پیش ہوئی ہے جا کے، پتہ نہ لگیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ غسل دینے کے لیے جب کرتا اترا تو پشت مبارک پہ نشان موجود ہے، آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس بات کے؟ غلام نے کہا دل صاف رکھو، کہا پھر تو ہی بتا کس چیز کے؟ فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ راز نہ کھول۔ کہا پھر تو ہی بتا۔ کہا سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ آؤ یار، وہ انداز پھر لے کے دکھاوے جو نکلی ہے، آؤ رحم کرو، تڑے تے رحم کیتا جائے، جنہ اللہ دی مخلوق تے سخت ہوگی ہونی تڑے تے بھی سختی آئے۔ کلیہ بتا دیا نبی علیہ السلام۔ اب سنو حضرت، دینے والوں نے پھر کیا کیا دیا ہے، ہم نے کیا دینا ہے، ہم نے کیا دینا ہے؟ وہ آپ کو پتہ بڑا پیار ہوتا ہے۔ اب جب ان کو اجازت نہیں ملی، دل میں تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ یا میں ساتھ جاؤں یا بھائی علی اصغر بھی ادھر ہی رہ جائے، دو کام ہو جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئی اور جا کر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا۔ تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود میں آ گئے۔ آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے وار کا سر کر لیا ہے، میں نے بھائی کو رکھ لیا۔ لکھا ہے کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا۔ تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھلانگ لگائی اور امام کے پاس واپس چلے گئے۔ اب وہ دیکھتی رہ گئی کہ میں نے تو اپنے خیالوں میں مار کا سر کر لیا تھا، لیکن بھائی تو پھر بابا کے پاس واپس چلے گئے۔ تو بڑا رو کے عرض کرتی ہیں بابا کہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی کے کان میں؟ یہ واپس آپ کی گود میں آ گئی۔ آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی ہیں بابا میں نے یہ کہا تھا بھائی علی اصغر آپ کیسے بھائی ہیں؟ بابا تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے کربلا مولا جا رہی ہیں اور تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس، اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں نے اس کے کان میں یہ کہا تھا پتر تو یہاں ہی مدینہ اپنی بہن کے پاس رہ رہا ہے، وہاں میدان کربلا میں اگر اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا؟ حضرت جی تیرے عشق میں ہے یار، ہم نے کیا کیا تھا؟ والذین آمنوا اشد حبا، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ کدھر گئی وہ سختیاں؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں کھولتے، داڑھی ہم نہیں رکھتے، کیا کر رہے ہیں؟ کیا 10 محرم صرف دیکھو کے لیے ہے؟ اور وہ بھی دیکھے جو پورا سال اپنے لوگوں کو سنانی ہے، جی میں 10 پکائی ہوں تیریاں 10 کی گندی ہیں۔ اس لیے حضرت جی وقت نہ ضائع کرو، محنت کرو خوب، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا ہے۔ آؤ کچھ کر لئیے، آؤ جانا ہی حضرت ایتھے نہیں رہنا ہے، آؤ کچھ کریے، وہ کرنا ہے ہی، ساڑی کوئی نماز نہ چھوٹے، روز نبی علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، اے نہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھرو، ایتھوں یاد کرنا، 1000 جام تصدق 1000 میں خان، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے، اینجدہ ملے گا معاملہ کہ بھول جو گے سارا کچھ، بھول جو گے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، تو دوران گفتگو نا کسی شخص نے شیطان کا نام، یہ ہمارے اسلاف کی کیفیات ہیں، یہ ان کے حوال ہیں، ہاں یہ ان کی نسبتیں تھیں۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھا بھئی شیطان کون؟
وہ شخص بھی حیران ہوا کہ سیدہ کا یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی صوفیہ تھی، آپ کا ایک علمی مقام بھی تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ سیدہ کو شیطان کا نہیں پتا۔ حیران ہو کے پوچھتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دا ہی سنے ہیں، شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنے ہیں۔ کدھر گئے حضرت جی یہ رنگ ہے، کدھر گئے یہ رنگ ہیں؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ آؤ حضرت جی محنت کریے، ہے نا، پاکاں لوکاں دا ساتھ دئیے، اپنے مدرسے آباد کریے۔ اس وقت پاکستان کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ ہاں آؤ نکلیے نا لوکاں دے نال، قرآن سکھیے، قرآن پڑھیے، دین سکھیے، دین سکھائیے۔ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ اصل میں آگے معاملہ بھی بڑا کٹھن ہے، تین جگہ اور جانا ہے کیونکہ صبح سرگودے بھی جانا ہے ظاہر ہے، تو آج بھی رات کو یہی معمول تھا کہ صبح فجر کے وقت واپسی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جس طرح کے سخت معاملات ہیں بس یہ ان کے نام کی برکت ہے۔ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ یہ سارے رنگ ان کے نام، حضرت جی خوب نام لو رکھا ہے، خوب نبی علیہ السلام کا نام ہے، خوب حضرت جی نام، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے۔ ہر ویلے نبی ہر ویلے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرنا، گل گل جوڑا دا لا لو ہر ویلے دا۔ یہ پاکستان نہ نون لیگ کا نہ پی ٹی آئی کا، یہ حضور کا پاکستان، یہ حضور کا پاکستان، نہ نواز شریف نے بنایا نہ عمران خان نے بنایا، یہ حضور کا پاکستان۔ آؤ حضرت جی لئیے نا نبی علیہ السلام جگہ جگہ حضرت جی، اور ضرورت ہے پتر سنیو، تم اب بھی ہوش میں نہ آئے تو بڑا کام خراب ہو جائے۔ اٹھ کھڑے ہو، میں تمہیں کسی فتنے کی دعوت نہیں دے رہا، بس حضور کے غلام بن جاؤ پکے انشاءاللہ۔ یہ دعائیں مانگنی چھوڑ دو جی، یا اللہ کو محمد بن قاسم ٹور، یا اللہ او چھڑ پائی تو اپنے معاملے سدھے کر، ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم دا بیج تینوں لا چھڑد پھڑ کے۔ ہاں کیا محمد بن قاسم آسمان سے اترا تھا؟ کیا محمود غزنوی کسی فیکٹری میں بنا تھا؟ حضرت نہیں حضرت جی، یہاں ہی چناؤ ہوتا ہے، وہاں دربار مصطفیٰ میں مورے لگتی ہیں حضرت، ہاں وہاں دربار مصطفیٰ میں کرم ہوتے ہیں، اور ان کا کرم آج بھی جاری و ساری ہے۔ میں بس اسی پہ بات ختم کر دوں گا۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جنہیں پتر کا کے اٹھو سرگی، سونا ہے سوؤں گے قبرے جا کے، اگر کامیاب ہو گئے تو فرشتے نے کہنا اج ایویں سو جویں پہلی رات دی ووٹی سوندی ہے، سوؤں گے جا کے ایتھے۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، او کھلا ہی دربار محمد عربی دا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وما علینا الا البلاغ المبین۔